اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی کلاس 5 کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر سر سید احمد خان، جو کہ ہے پیج نمبر 15 اور 16 کے اوپر۔ آپ یہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سر سید احمد خان کی پکچر ہے جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ 19ویں صدی کی ایک اہم شخصیت ہے۔ پیج نمبر 15 کے اوپر آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان پاک و ہند میں 19ویں صدی کی ایک اہم شخصیت کے طور پر مشہور ہیں۔ وہ ایک ادیب، صحافی، سیاستدان، مورخ، عالم دین اور قانون دان ہی نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان کا شمار تعلیمی ماہرین میں بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ہے، جسے بعد میں یونیورسٹی کا درجہ ملا اور جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دوسرے پیراگراف میں دیکھیے، سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا، جو مغل بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ سر سید کی والدہ عزیز النساء بیگم بہت قابل خاتون تھیں۔ سر سید کی تربیت کا انہوں نے بچپن ہی سے بہت خیال رکھا۔ لڑکپن میں سید احمد کو ان کے والد صاحب نے تیر اندازی اور تیراکی کی خوب مشقیں کرائیں۔ اچھا، اس چیپٹر میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے بچپن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا۔ ان کا نام تو ویسے سید احمد خان تھا، لیکن انہیں جب سر کا خطاب ملا تھا تو ان کو ہم کس نام سے پہچانتے ہیں؟ سر سید احمد خان کے نام سے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مسلم ہیرو ہیں۔ وہ 19ویں صدی کی ایک اہم شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ پاکستان بننے کے پیچھے بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا میر متقی، جو مغل بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ یعنی جو ان کے والد صاحب تھے وہ کہاں پر جاب کرتے تھے؟ یعنی مغل بادشاہوں کے دربار میں وہ کرتے تھے۔ اور سر سید کی والدہ جو تھیں عزیز النساء بیگم، وہ بہت قابل خاتون تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو کن وجہ سے جانتے ہیں، کس لیے وہ مشہور ہے بہت زیادہ؟ ایک تو وہ ادیب تھے، صحافی تھے، سیاستدان تھے، عالم دین اور قانون دان ہی نہیں، بلکہ ان کا سب سے اہم جو کارنامہ ہے جو ہم پہچانتے ہیں تعلیمی ماہرین کی وجہ میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے بہت سے خدمات جو تھیں وہ سر انجام دی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ علی گڑھ میں کالج کا قیام تھا، جسے MAO بھی کہا جاتا ہے، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے وہ مشہور ہے، اور جسے بعد میں یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو تھی یونیورسٹی جنوبی ایشیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ جانی مانی جاتی ہے۔ اچھا، ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے بچپن میں ان کو تیر اندازی اور تیراکی کی خوب مشقیں کرائیں، یعنی کہ انہیں تیر اندازی سکھائی۔ تیراکی کہتے ہیں جو سوئمنگ کی تربیت دی جاتی ہے، ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، وہاں ان کو تیراکی سکھائی۔ سر سید کی تربیت جو ان کی والدہ نے کی تھی، ان کو بہت زیادہ انہوں نے، کیونکہ قابل خاتون تھیں تو انہوں نے گھر میں ہی ان کو تمام اخلاقیات کے جو سبق تھے وہ سکھائے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے دادا پردادا تھے وہ سب بھی مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ ان کا بچپن ہی سے مغل دربار میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، آتے جاتے تھے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے مذہبی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم جو تھی وہ حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیے، اسلامی روایت کے مطابق سر سید نے پہلے قرآن مجید پڑھا، پھر گھر پر ہی ماہر اساتذہ سے عربی، فارسی اور ریاضی پڑھی۔
سر سید 22 برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے قلعے سے آنے والی آمدنی بھی کم ہو گئی۔ ویسے بھی اب مغلیہ حکومت صرف نام کی رہ گئی تھی، اصل حکمراں تو انگریز تھے۔ چنانچہ سر سید کے دل میں انگریزی گورنمنٹ کی نوکری اختیار کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ انہوں نے عدالت میں نوکری اختیار کی، پھر عہدہ منصفی جج کے لیے امتحان دے کر ڈپلومہ حاصل کیا۔ 1841 میں مین پوری کے منصب مقرر ہوئے۔ سر سید کا تبادلہ جب دلی ہوا تو انہیں شہر کی اندرونی و بیرونی عمارات کی تحقیقات کرنے کا خیال آیا، یعنی یہ کہ کون سی عمارت کب اور کس نے بنوائی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی تعمیر کتنے عرصے میں مکمل ہوئی وغیرہ۔ سر سید نے یہ تمام معلومات بڑی محنت سے اکٹھی کیں اور اس کتاب کو آثار الصنادید کا نام دیا۔ اسی دوران سر سید نے کچھ مذہبی رسالے بھی لکھے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے گھر میں ہی قرآن مجید پڑھا، اور ان کو جو ماہر استاد تھے اس زمانے کے، انہوں نے ان کو عربی، فارسی اور ریاضی پڑھائی۔ سر سید احمد خان 22 برس کے ہی تھے جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں مغلیہ حکومت بھی نام کی رہ گئی تھی۔ پھر سر سید احمد خان نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سرکاری نوکری اختیار کریں، تو انہوں نے عدالت میں نوکری کرنی شروع کری اور اس کے بعد جج کا امتحان دے کر ڈپلومہ حاصل کیا۔ سر سید کو لکھنے کا شوق تھا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے آثار الصنادید کے نام سے، جو کہ بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، دلی شہر کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کون سی عمارت کب، کیسے اور کس نے بنوائی، اور اس کی تعمیر کرنے کا کیا مقصد تھا، کتنے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ سر سید نے بہت سے مذہبی رسالے بھی لکھے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیے آپ، صفحہ نمبر ہے 16 کے اوپر اب میں ریڈنگ کروں گی، آپ لوگ سب دیکھیے۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان نے اپنے بھائی کے اخبار سید الاخبار کو ترقی دی۔ سر سید اس میں خود مضامین لکھتے تھے۔ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی، جس میں وہ ناکام ہوئے، کیونکہ انگریزوں کے پاس ایک باقاعدہ منظم اور مسلح فوج تھی، جبکہ ہندوستانی نہ تو مکمل طور پر مسلح تھے، نہ ہی ان میں اتحاد تھا۔ اس لڑائی کے ماحول میں چند شر پسند لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ سر سید اس وقت بجنور میں تھے۔ اس وقت وہاں تقریباً 20 انگریز مرد، عورت اور بچے تھے۔ انگریز مختلف محکموں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ سر سید نے شر پسندوں سے ان کی جانیں بچائیں، جس کی وجہ سے بعد میں انگریز حکومت نے ان کی بڑی قدر کی۔ دوسری طرف دہلی میں فسادات کے دوران انگریز فوج کے ہاتھوں سر سید کا گھر بھی لوٹا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور ہندو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں نہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج تھی اور نہ ان میں اتحاد تھا۔ سر سید احمد خان اس وقت بجنور میں تھے۔ اس وقت آپ نے بہت سے انگریز بچوں، عورتوں، مردوں کی جانیں بچائیں۔ آپ نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے کیا، جس کے بعد انگریز ان کی بہت عزت کرنے لگے۔ اچھا، مسلمانوں کی اس قدر تباہی اور بربادی دیکھ کر سر سید احمد خان کا دل رو اٹھتا تھا۔ سر سید احمد خان کو یقین تھا کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، جو بغاوت اس میں ہوئی تھی، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے رونما ہوئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ایسے وقت میں ایک رسالہ لکھا تھا جو کہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں بغاوت کی اصل وجوہات تحریر کی تھی اور آگے کی حکمت عملی انگریزوں کے سامنے رکھی تھی۔ اس رسالے کا بعد میں انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نیکسٹ پیراگراف دیکھیے،
سر سید کا دل دہلی کی بربادی پر بہت غمگین تھا۔ انگریز حکومت مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہی تھی اور لوگوں کو سخت سزائیں سنا رہی تھی۔ ایسے وقت میں سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں انہوں نے دلیری سے حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی۔ اس رسالے کو انہوں نے حکومت تک پہنچایا۔ یہ میں نے آپ کو بھی پیراگراف سمجھایا ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو تھا وہ سر سید احمد خان نے کیوں لکھا تھا۔ اب لاسٹ پیراگراف ہے، اس دور میں مسلمان ہر لحاظ سے انگریزوں کے غضب کا نشانہ بن رہے تھے۔ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے قدرتی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت تھی۔ پھر 1857 کے بعد جب مسلمانوں کو سزائیں ہوئیں تو یہ نفرت اور گہری ہو گئی۔ اس لیے انگریزی تعلیم و زبان سیکھنا مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھا۔ دوسری طرف ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جدید تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکریاں اختیار کیں اور انگریز حکمرانوں کے قریب آئے، جبکہ مسلمان بے روزگار ہوتے چلے گئے، اور جو مسلمان جدید تعلیم حاصل کرتے انہیں وہ کرسچن سمجھتے تھے اور ان سے ملنا جلنا ترک کر دیتے تھے۔ لاسٹ پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سر سید احمد خان محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انگریز پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، انگریز چاہتے تھے کہ وہ پورے ہندوؤں پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی پوری طریقے سے قبضہ جما لیں۔ مسلمانوں کو انگریز حکومت اور انگریزی زبان سے شدید نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور کسی بھی حال میں انگریزی زبان سیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہندوؤں نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جدید تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکریاں حاصل کرنی شروع کر دیں اور انگریز حکمرانوں کے قریب آ گئے۔ اس طرح سے ہندو اور انگریز جو تھے وہ آپس میں مل گئے، اور مسلمان کیونکہ ظاہر سی بات ہے انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، تعلیمی لحاظ سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے تھے، تو اس طرح سے وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی مسلمان جدید تعلیم حاصل کرتا تھا سب اس کو کرسچن سمجھتے تھے، عیسائی یعنی عیسائی بولتے تھے اس کو، اور ان سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، یعنی ان سے دور ہو جاتے تھے۔ جو لوگ انگریزی زبان سیکھتے تھے ان کو اپنے آپ سے دور کر لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے دل میں انگریزی سے بہت زیادہ، انگریزی زبان سے نفرت جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے انگریزی زبان سیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس کا ہماری یہ پارٹ 1 ہے سر سید احمد خان۔ ایک اور ہمارا حصہ ہے سر سید احمد خان کا جو ہم آگے پڑھیں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں انگریزی زبان سیکھنے کی طرف ان کو راغب کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سب بچے اپنا خیال رکھیں گے اور اپنے والدین کا کہنا مانیں گے اور بہت اچھے سے اپنے اپنے کام کریں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔